قانون نمبر 10: اداسی اور بدقسمتی متعدی ہوتی ہے، لہذا اداس اور بدقسمت لوگوں سے دور رہیں۔ پیغام: آپ کسی دوسرے کی بدقسمتی اور مصائب کی وجہ سے بھی ہلاک یا برباد ہو سکتے ہیں۔ جذباتی کیفیات متعدی امراض کی طرح ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کسی ڈوبتے کی جان بچا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ خود بھی پانی میں ڈوب سکتے ہیں۔ بدقسمت لوگ بعض اوقات مصائب کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس طرح سے وہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے خوش اور اچھی قسمت والے لوگوں کا ساتھ رشتہ جوڑیں۔ ہمارے ارد گرد کے وہ تمام لوگ جو انسانی قابو سے باہر کے حالات کی وجہ سے بدقسمتی اور مصائب کا شکار ہوں، وہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیدائشی بدقسمت نہیں ہوتے، بلکہ اپنے تباہ کن اعمال کی وجہ سے مصیبت کو دعوت دیتے ہیں، جس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم ان کی مدد کر کے انہیں اپنے طرز عمل تبدیل کرنے کے لیے مشورہ دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے بجائے مشورہ دینے والے لوگوں کا طرز عمل تبدیل ہو کر ان دوسرے مصیبت میں گھرے لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے جذبات، عادات اور مزاج سے متاثر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ ایسے متعدی مریضوں سے دور رہا جائے۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مظلوم اور متاثر بنا کر پیش کرتے ہیں، جس سے اس ساری مصیبت کے پیچھے خود ان کا قصور دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس وقت آپ اس مسئلے کو سمجھ پاتے ہیں اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنے پوشیدہ اور عیار جراثیم سے بھلا کوئی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی شناخت دنیا پر اور ان لوگوں پر ان کے اثرات سے کرنی چاہیے، نہ کہ اس وجوہات کی بنا پر جو وہ خود بیان کرتے ہیں۔ ایسے متعدی مریضوں کی شناخت خود کے لیے پیدا کردہ مصائب، ان کی پریشان کن ماضی، ان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں، ان کے غیر مستحکم پیشہ ورانہ زندگی سے، اس کے طاقتور کردار کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ آپ اپنی عقل و دانش بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ کسی بھی متعدی مریض کی علامات سے چکر نہ رہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی اور عدم اطمینان کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور سب سے اہم یہ کہ ترس مت کھائیں۔ ان کی مدد کرنے میں مت لگ جائیں۔ کسی متعدی مریض سے دور ہو جائیں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اس طرح کے متعدی خصوصیات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور شاید زیادہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطرتی خوش مزاجی، نیک فطرت اور ذہانت کی وجہ سے خوشیاں پاتے ہیں۔ وہ مسرت اور شادمانی کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ آپ بھی اس خوشحالی میں حصہ بن سکیں، وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی چیز کامیابی اور خوشی کے لیے بھی صادق آتی ہے۔ تمام مثبت چیزیں بھی دوسروں سے مل سکتی ہیں۔ ٹیلی رائڈ میں کئی عجیب و غریب اور خوفزدہ کرنے والی خصوصیات تھیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات سے متفق تھے کہ وہ سخاوت، شاہی روب اور ذہانت میں سب سے آگے تھا۔ درحقیقت وہ ملک کے قدیم ترین شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور فرانس کے جمہوری مزاج سے پختہ یقین کے باوجود اس کے شاہی طور و تیوار موجود تھے۔ اس کا ایم امحاصر نپولین کے لحاظ سے بالکل اس کے برعکس تھا۔ کارسیکا سے تعلق رکھنے والا ایک کسان، کم گو، کنجوس اور حتیٰ کہ پرتشدد مزاج شخص، اور کوئی دوسرا ایسا نہ تھا کہ نپولین جیسے ٹیلیرینٹ سے زیادہ پسند کرتا ہو اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ اس کے اطوار سیکھ سکے۔ اور اس بات سے کوئی شک نہیں کہ اپنے اقتدار کے طوالت کے ساتھ نپولین بدلتا گیا۔ اس تبدیلی کی اصل وجہ ٹیلیرینٹ کے ساتھ اس کی قربت تھی۔ مثبت خصوصیات اور احساسات کے اس انجباز کے عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کنجوس ہیں تو کسی سخی آدمی کے ساتھ قربت بڑھائیں۔ اس کے اثر سے آپ کی شخصیت کے تنگ اور بند دریچے بھی کشادہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ تنہائی پسند ہیں تو ملن نسار اور خوش مزاج آدمی کے قریب ہو جائیں۔
کبھی ایسے لوگوں کے قریب مت ہوں جو اپنی خامیاں آپ کو دے دیں۔ ایسے لوگ ہر اس خامی کو مزید بڑھا دیں گے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ صرف مثبت رویوں کے ساتھ تعلق بنائیں، اس بات کو اپنی زندگی کا ایک ضابطہ بنا لیں اور آپ دنیا کے کسی بھی دوسرے ذریعے سے حاصل ہونے والی کامیاب اور خوشی سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیج کسی کوے کی چونچ سے گر کر ایک بہت اونچی دیوار کے ایک دراز میں آن گرا، لیکن کھلے آسمان تلے بے مقصد زندگی سے وہ خوش نہ تھا۔ اس نے دیوار کی بہت تعریف کی اور اپنی مشکلات کا رونا رو کر اس سے مدد طلب کی۔ بیج نے کہا کہ کاش وہ زمین پر پڑے سبزے میں گر جاتا اور میں اپنے والد کے درخت کے سائے میں پڑا رہتا، لیکن تمہاری وجہ سے اب اس مقام پر واپس نہیں جا سکتا۔ میں جب کوے کی چونچ سے گرا تھا تو میں نے دعا مانگی تھی، اگر میں بچ گیا تو ساری زندگی ایک چھوٹے سے سوراخ میں گزار دوں گا۔ اتنی منت سماجت سن کر دیوار نرم پڑ گئی اور ننھے بیج کو اپنی دراڑ میں پناہ دینے کو تیار ہو گئی۔ پناہ حاصل کرنے کے بعد بیج پھوٹ پڑا۔ اس نے دیوار کی درازوں میں اپنی جڑیں پھیلانا شروع کر دی۔ اس سے دیوار کے پتھر سرکنا شروع ہو گئے۔ جب پتھر سرک گئے تو بیج کی شاخیں دیوار سے باہر نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس سارے عمل سے جڑیں مزید طاقتور ہو کر دیوار کی دراڑوں کو مزید کھلا کرنا شروع ہو گئیں اور اس سے دیوار منہدم ہونے کی نہج پر پہنچ گئی۔ دیوار نے اب بہت منت سماجت کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخرکار دیوار گر گئی۔ وبائی بیماری۔ بہت سی روزمرہ کی باتیں اور عادتیں وبائی امراض کے زمرے میں شمار کی جاتی ہیں، جیسے غنودگی یا جمائی لینا۔ قریب بیٹھا ہوا آدمی فوری طور پر اس متعدی مرض میں مبتلا ہو کر غنودگی یا جمائی لینے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑے تناظر میں دیکھیں تو جب دشمن احتجاج و جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو آپ اس بیماری میں مبتلا ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دینے سے پرہیز کریں، بلکہ سرد موری اور بے پرواہی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا دشمن آپ سے بے پرواہ ہو کر غیر محتاط ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی سرد موری اور بے اعتنائی کی جراثیم آپ کے دشمن کے جذبہ حریت کے ساتھ چیک کر کے اسے ٹھنڈا کر دیں گے۔ وہ نکما، غیر محتاط اور بوریت کا شکار ہو جائے گا۔ اب آپ اس پر چپٹ پڑیں۔ حاصل: ایک وائرس بغیر نظر آئے، بغیر کسی تنبیہ کے خاموشی سے آپ کے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ اس سے آگاہ ہوں یہ آپ کے اندر گہرائی تک اتر چکا ہوتا ہے۔ سند: خوش قسمت لوگوں کو پہچان لیں تاکہ آپ ان کی صحبت اختیار کر سکیں، اور بدقسمت لوگوں کو بھی اچھی طرح جان لیں تاکہ آپ ان سے دور رہ سکیں۔ بدقسمتی عام طور پر حماقت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اس کا شکار لوگوں سے ایسی لا علاج بیماری کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ کبھی معمولی سی بدقسمتی پر اپنے دروازے مت کھولیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس ایک کے ساتھ کئی دوسری مصیبتیں بھی بن بلائے آ جائیں گی۔ کسی دوسرے کی مصیبت کا شکار مت ہوں۔